بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑے ہی کنٹروورشل ایشو کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اصل میں چیز بذات خود کوئی بری نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اس کو برا اور اچھا بناتا ہے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ حد ایک مقرر ہونی چاہیے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حد کون مقرر کرے گا، علماء کرام یا حکومت؟ اگر ہم اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو عام طور پہ ہمارے جو بہت اچھے علماء ہیں ان کے اور حکومت کے درمیان میں کبھی کوئی مسالی تعلقات نہیں رہے، تو یہ حد، یہ لمٹ کون مقرر کرے گا؟ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ یونیورسلی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہاں حد لگا دی جائے، تو آپ لگاتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو اس طریقے کی نہیں ہوتی انہیں فرد کے فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر فرد کو اسلام مطلبے کرتا ہے کہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال رکھو، اپنے عقلی وجود کی طہارت کا خیال رکھو، اپنے اخلاقی وجود کی طہارت کا خیال رکھو۔ یہ پاکیزگی کا احساس ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پیدا کریں گے۔ اس کے بعد ہر آدمی اپنے لحاظ سے فیصلہ کر لے گا۔ وہ یہ دیکھ لے گا کہ میں اس وقت اگر کوئی تصویر بنا رہا ہوں، اگر میں موسیقی سن رہا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو میرے نفس کو آلودہ کر رہی ہے۔ اور یہ آلودگی کا اور طہارت کا احساس آخر جسمانی معاملات میں حدود مقرر کر کے تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اتنا غیر معمولی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز غلاظت ہے کیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ استفت قلبک استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے نفس سے فتویٰ حاصل کر لو، اور تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں آلودہ کر لی ہے۔ اور اس کو بیان کیا کہ ما ہاکا فی صدرک، وہ تمہارے دل میں خود کھٹک پیدا کر دے گی بھائی نفتک الناس، اگرچہ لوگ اس کے خلاف تم کو فتوے دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی حد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ انسانوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کا نصب العین بتائیں، یہ بتائیں کہ پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے، حیوانی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے، عقلی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے، اخلاقی وجود کی پاکیزگی کیا اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اور یہ احساس پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں پاکیزگی مجروح ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی، یہ فرد کا کام ہے۔ اور جب فرد یہ فیصلہ کرے گا تو اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کرنے میں دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا صحیح کرے گا یا غلط کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب نیک نیتی کے ساتھ غلط اجتہاد کرو گے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اور جو بات ذہن میں آتی ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے کہ انسان کا شاعری کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں اور مصوری کے بارے میں نیت اور ارادہ ذاتی طور پر کیا ہے۔ اور یہی میرا خیال ہم اپنے جرنلزم کے سبجیکٹ میں پڑھاتے ہیں کہ خبر دینے کے بارے میں بھی نیت اور ارادے کا دخل کیا ہے، کہ کیا ہم پرائیویسی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں تو ہمارا نیت اور ارادہ کیا ہے اور کس اتحاد کا معاملہ ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، وہ اس نیت اور ارادے کی اصلاح کے سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سارا کام جو حلال اور حرام کا ہے یہ یہیں پر جا کے رکتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ حد کہاں مقرر ہوگی، اس کے سلسلے میڈیا کا رول پلے کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ میڈیا ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے جو بات کہنے والے وہ انسان ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر بھی انسان گفتگو کرے گا، انسان پروگرام پیش کرے گا، انسان کوئی پروڈیوس چیز کرے گا۔ پرنٹ میڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، وہ تو ایک ابلاغ کا ذریعہ ہے، قلم ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تو اصل میں انسان کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، اس کو کس چیز کو نصب العین بنا کر اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ جتنا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کرتے چلے جائیں گے، اس کے لحاظ سے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئے گی۔ لیکن یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ پاکیزگی آپ 100% حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں دونوں چیزوں کو قائم رہنا ہے۔ جو لوگ اس کے بارے میں اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جنت بنا دیں گے، وہ احمقوں کی جنت پہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اسکیم یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو آزادی رہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ چیزوں کے بارے میں متنبع ہوں۔ شیطان کو بھی مہلت دے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آلودگی کی دعوت لے کر کھڑا ہو جائے، آپ کو بھی مہلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پاکیزگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیں۔ تو پاکیزگی کا جتنا گہرا احساس لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، وہی احساس پھر اس کے بعد قلم میں نمودار ہوگا، وہی اخبار میں نمودار ہوگا، وہی الیکٹرانک میڈیا میں نمودار ہوگا۔ آدمی اصل چیز ہے، اس کو ہدف بنانا چاہیے، اور پیغمبروں کی دعوت کا اصلی ہدف آدمی ہے، یعنی وہ انسان کو ہدف بناتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا
کسی نے خلافت راشدہ کے بارے میں کہا خلافت راشدہ کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ خلافت راشدہ کا کیا نظام تھا؟ خلافت راشدہ ایک بالکل قبائلی نوعیت کا، پریمیٹو قبائلی نوعیت کا نظام تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اصل میں یہ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ پیدا کر دیے، جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، وہ لوگ پیدا کر دیے جو انسانی اخلاقیات کے تصورات کا مجسم نمونہ تھا۔ تو آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیے، جب آپ انسانوں کو اپنا موضوع بنائیں گے تو انسانوں کے اندر پاکیزگی کے احساسات پیدا ہوں گے۔ پھر حالی جیسا شاعر غالب سے تربیت پا کر، اور یہ غالب وہی ہیں کہ دول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، یہ وہی غالب ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، مسدس جیسی چیز آپ کو دیتا ہے۔ تو انسان کو جب آپ ہدف بنائیں گے، ہمارے اصل میں کچھ ذوق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک قانون بنانا چاہیے، پھر اس قانون کے نفاذ کے لیے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اس کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے آپ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے شادی بیاہ غریبوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، تو قانون ہم نے بنا دیا کہ اب ہم کھانا نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس کس طریقے سے لوگ بہانے سازیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے راستے نکالتے ہیں، کس طرح سے قانون سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنی قوتیں لگا دیتے اور ان کو یہ احساس دلاتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو جو آدمی اپنے اوپر ایک خود ڈسپلن نافذ کرتا ہے وہی مطلوب بھی ہے۔ اور اسلام کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی آپ نے کسی معاشرے کی حیثیت سے قیامت میں پیش نہیں ہونا، فرد کی حیثیت سے پیش ہونا ہے۔ جیتمون افرادا، ہر انسان اپنے وجود کے ساتھ آئے گا اور کھڑا ہوگا خدا کی عدالت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے کہ تم نے پاکیزگی اختیار کی ہے تو یہ جنت ہے، اور آلودگی اختیار کی ہے تو یہ جنت۔